علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی کا سوال ہے کہ ایک روایت ہے، کہتے ہیں جی وہ مطلوب ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں، کچھ سر کے اوپر کچھ کندھے کے اوپر جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع سجود کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہیں اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایسی ایک روایت ہے۔ جی بھائی یہ روایت آتی ہے، مختلف کتابوں میں آتی ہے جی۔ مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر 2877 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کے اندر 4697 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی مسند شامیین امام طبرانی کی، اس میں یہ روایت 2 جگہ پر آتی ہے۔ ایک ہے جی 1981 نمبر پر، دوسرا جی 486 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ پھر امام طبرانی کی جو ہے طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے 7314 نمبر پر۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت 1734 نمبر پر موجود ہے جی۔ پھر شرح معانی الاثار اس کے اندر یہ روایت 2732 نمبر پر موجود ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب جو ہے تعظیم قدر الصلاۃ، اس کے اندر جو ہے یہ روایت 293 نمبر پر اور 294 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ روایت جو ہے بھائی صحیح ہے، ٹھیک ہے روایت۔ 293 نمبر پر جو مروزی کی کتاب کی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ لائے جاتے ہیں، اور سارے گناہ جو ہیں وہ اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں، یعنی مطلب کہ گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، مطلب معاف ہو جاتے ہیں جی۔ اور 294 نمبر والی روایت جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ لائے جاتے ہیں، تو اس کے سر کے اوپر اور کندھے کے اوپر رکھے جاتے ہیں، یعنی مطلب کچھ سر کے اوپر کچھ کندھے کے اوپر رکھے جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے بھائی، اور روایت ثابت ہے۔ صحیح ابن حبان کی تعلیق میں جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق والی ہے صحیح ابن حبان، اس کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح لغیر ہی لکھا ہے جی۔ ایسے ہی جو ہے شیخ شعیب الارناؤط نے جو تعلیق ابن حبان پر لگائی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ سند کے اندر ایک راوی ہے العلاء بن حارث، کہتے ہیں جی اس کو اختلاط ہو گیا تھا لیکن اس کے مطابق موجود ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے جی، بالکل درست ہے، اس کا مطابق موجود ہے، تو لہذا روایت جی بالکل ثابت ہے۔ بعض محققین نے اس کو حسن لکھا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کی تحقیق کے مطابق یہ حسن ہے۔ بہرحال روایت جی اس کے اوپر ھذا حدیث حسن صحیح کا حکم لگ سکتا ہے جی، روایت ثابت ہے جی انشاءاللہ۔ یہ نماز کی فضیلت میں ایک زبردست بات ہے، نماز کے حوالے سے اس کو بیان کرنا چاہیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔